میرے بھائیو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت تھی غدیر خم کے موقع پر، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا. اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح کیا، والعیاذ باللہ تعالی. وہ جو ماہر القادری صاحب کا شعر بھی ہے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں پڑھتے رہے صدا صلی علی. یعنی نمازوں میں وہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن آل محمد کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا. میرے بھائیو، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، 4 طرق. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں مکے اور مدینے کے درمیان پڑاؤ کر کے خطبہ دیا 17 ذوالحجہ کو 10 ہجری کے اندر، اور اگلی 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی. تاریخ کنفرم نہیں، لیکن دن سوموار ہے. اور آپ کی گفتگو بڑی کنکلوڈنگ تھی، ہم نے وہ اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن امت نے کتاب کو پس پش ڈال دیا. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ امت کو ڈرایا، لیکن امت نے اس معاملے میں بھی نبی علیہ السلام کی وصیت کا پاس نہیں رکھا. یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ کرے گی. آپ نے امت کو بتایا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بننا. جو کچھ آل امیہ میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں گے، تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. لیکن آپ دیکھ لیں امت نے پھر کس طریقے سے یعنی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اور جس کی یعنی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ تکلیف آج تک ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اس امت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج امت کی حالت مختلف ہوتی. اس آزمائش سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا. اور ضمناً مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 سیدنا حسن و حسین علیہ السلام والے فضائل والے چیپٹر میں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، گورنر کوفہ جو یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر تھا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. اور اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، علیہ السلام امام بخاری نے. آپ sunna.com ویب سائٹ میں عربی والا پورشن دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لیں، اور بیروت کی چھپی ہوئی عربی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ملے گا. ایون اسلام 360 میں بھی جو عربی والا پورشن ہے اس میں صحیح بخاری 3748 کے ساتھ حسین علیہ السلام آپ کو ملے گا. لیکن مولوی نے بےایمانی کرتے ہوئے اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا، تاکہ سنی شیعہ جو ایک درار ڈلی ہے وہ اور بڑھ جائے. تو بخاری کے الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ چھڑی مار کے ان کے یعنی سر مبارک کے ساتھ، جس میں الفاظ ہیں کہ داڑھی اور سر میں کالا خضاب لگا ہوا تھا وسمہ کا.
اور ترمذی میں بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یعنی یہ حسین ابن علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3753, اسی سے ہی 5 احادیث آگے, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے کسی نے حج کے دوران یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا وہ کیا دم دے گا یا کوئی کفارہ دے گا؟ تو آپ نے یہ پوچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ عراق کا گورنر ہی تھا یزید کا, عبید اللہ ابن زیاد. آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے, حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے, جس کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا, اور اللہ کی رحمت ہو, کروڑیں رحمتیں ہوں ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی اور سنی شیعہ ٹسل کا شکار نہیں ہوئے. کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی سعودیہ اور ایران ٹسل کے اندر یزیدیت اور ناسبیت, یعنی حسین علیہ السلام سے بغض یزیدیت اور مولا علی علیہ السلام سے بغض ناسبیت, اس کا پریکٹیکل جھنڈا اس وقت بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے. سارے اہل حدیث کی نہیں بات کر رہا, بعض, اور بعض تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے ناسبیت کا رد کیا.